محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں اختلاف نہیں. ایک ہے نماز کی فضیلت، فرضیت، اور ایک ہے نماز پڑھنے کا طریقہ، شرائط صحت، ارکان. یہ دو جدا موضوع ہیں. فضیلت کے درس سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں، فرضیت بیان کرنے سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں، اور آگے پھر کہ کیسے پڑھیں یہ ایک طویل سلسلہ ہے جو کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ذکر ہے. اور اس کا خلاصہ تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز پڑھنے کا طریقہ جاننا بھی یوں ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. اب آپ فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا جہان ہو، ایسی دنیا ہو جس میں دن رات جلسے فضائل نماز کے کہیے جائیں مگر طریقہ کہیں بھی نہ بتایا جائے، نماز کی شرائط کہیں بھی نہ بتائی جائے، نماز کے ارکان کہیں بھی نہ بتائی جائیں، واجبات تو بعد کی بات ہے، فرائض کی نہ پتا ہو، مستحبات تو بعد کی بات ہے، ابتدائی طریقہ ہی نہ آتا ہو، تو اس جہان میں جب نماز کا شوق پیدا ہوگا تقریریں سننے کے بعد کہ نماز پڑھیں، یعنی وہ تقریریں کامیاب ہو جائیں لوگوں کو متوجہ کرنے میں کہ لوگ نیند چھوڑیں نماز پڑھیں، سردی میں گرمی میں آرام چھوڑیں نماز پڑھیں، اس پر لوگ تیار ہو جائیں. مگر صورتحال یہ ہے کہ ان کو طریقہ نہیں آتا، لہذا وہ اپنی اپنی مرضی سے شروع کر دیتے ہیں. کسی نے مشرق کو منہ کیا ہے، کسی نے شمال کو، کسی نے جنوب کو، کسی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے اتارے ہوئے ہیں، کسی نے وضو کیا ہے، کسی نے وضو نہیں کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں وضو ہوتا کیا ہے. ایسا ماحول ہے کہ نماز پر وہ تیار ہو گئے ہیں مگر انہیں شرائط کا پتہ نہیں، انہیں طریقے کا پتہ نہیں، انہیں ارکان کا پتہ نہیں. اب اس ماحول میں کئی طرح کی پالیسیاں ممکن ہیں. اس ماحول میں کچھ صحیح نمازی بھی ہیں جو اپنی نماز صحیح پڑھ رہے ہیں، ان کو شرائط کا پتہ ہے، ان کو طریقہ آتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ان کے علم میں ہے کہ ہمارے ماحول میں بہت سے لوگ اپنی نیند بھی قربان کر رہے ہیں، وقت بھی، مگر سب نے قبلے کے مخالف منہ کیا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ ننگے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے علم میں ہے. بہت سے لوگ وضو کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے علم میں ہے. مگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ہم اپنے گھر، وہ اپنے گھر، ہم تو صحیح پڑھ رہے ہیں. ایک یہ طبقہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اس کلچر پہ درد محسوس کرتے ہیں کہ بیچارے وقت بھی ضائع کرتے ہیں، حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا، جن کا رخ قبلے کی طرف نہیں، انہیں کیا ملے گا نماز؟ جو کپڑے ہی نہیں پہن رہے انہیں نماز سے کیا ملے گا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ چھوڑو اس نماز کو، طریقہ تو ہاتھ پڑھو، نماز فرض ہے، بہت فضیلت ہے اس کی، بڑی شان ہے، لیکن یوں یہ پڑھی نہیں جاتی، اس کی شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، یہ طریقہ ہے، وضو کرو، قبلے کی طرف منہ کرو، کپڑے پاک پہنو. اب جس وقت وہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے اپنی نماز کے ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ ان کی نماز کی حفاظت ہو، وہ نمازی بن جائیں، ان کا وقت ضائع نہ ہو، ان کی زندگی برباد نہ ہو، قیامت کے دن وہ نماز کے سوال کے جواب میں کامیاب ہو جائیں، وہ ان کو شرائط، ارکان اور ان چیزوں کی طرف لگاتا ہے. تو دوسری طرف جنہوں نے صرف کہا تھا کہ نماز پڑھنی ہے جیسے بھی پڑھنی ہے، نماز کی شان بڑی ہے، نماز فرض ہے، اور یہ ذہن بناتی جب فرض ہے تو ہونی ہے جیسے بھی پڑھ لو، جب اس کی فضیلت بڑی ہے تو فضیلت پہ زور دو، بندے نمازی بنے، فضیلت بتاؤ. انہوں نے اس شخص کے خلاف جو ان کو طریقہ بتاتا ہے، فضیلت کے ساتھ شرطیں بھی بتاتا ہے، ارکان بھی بتاتا ہے، واجبات بھی، مستحبات بھی، اولا بھی، اسی کے خلاف ہی پراپگنڈا شروع کر دیا کہ اسے
تمہاری نماز سے بڑا مروڑ ہے، اس کی بات سنو، یہ دشمن ہے نماز کا، تمہیں نماز پڑھتے دیکھ کے یہ برداشت نہیں کر سکا، اس کے اندر کوئی جلن پڑی نماز، تم پڑھ رہے تھے، تم نے پڑھتے رہنا تھا، یعنی وہ زور دے رہے ہیں اگرچہ قبلے کی طرف منہ نہیں پڑھتے رہو، اگرچہ ننگے ہو پڑھتے رہو، اگرچہ وضو نہیں، بڑی فضیلت ہے، نماز کی فرضیت ہے، نماز میں بڑا ثواب ہے۔ اب یہ جو دو کردار ہیں معاشرے میں، ایک وہ کہ جو فرضیت تو بتاتا ہے، فضیلت بتاتا ہے، مگر شرائط نہیں بتاتا، طریقہ نہیں بتاتا، اور دوسرا وہ کہ جو فرضیت کے ساتھ طریقہ بھی ضروری سمجھتا ہے۔ ان دونوں میں علمبردار نماز کا کون ہے؟ کیا وہ علمبردار ہے کہ جو صرف فرضیت بتاتا ہے اور کہتا ننگے بھی پڑھ لو، یا وہ کہ جو فرضیت کے ساتھ ان کو طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، فرائض جو اعتقادی ہیں ان میں سے ایک فرض ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک فریضہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے ماحول میں اس چیز کو سروے کرنے کی ضرورت ہے کہ سال میں کتنے جلسے ہیں جن میں محبت اہل بیت کی فرضیت کی شرطیں بھی بتائی جاتی ہیں، اور یہ فرض ادا کیسے ہوتا ہے، صحت ادائیگی کیا طریقہ کہاں بتایا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی ایسا ماحول ہو کہ جہاں فرضیت محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت تو بتائی جائے مگر طریقہ نہ بتایا جائے، تو وہاں اس فرض کی جو ادائیگی کرنے کے لیے اٹھ بیٹھے گا اس بیچارے کا بھی ٹائم ضائع ہوگا کہ اسے فضیلت تو بتائی گئی مگر طریقہ نہیں بتایا گیا، شرائط نہیں بتائی گئی۔ تو آج ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں، آپ ارد گرد دیکھ لیں، سال کے جلسوں کے موضوعات دیکھ لیں، خطبہ کے خطبوں کے موضوعات دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ، ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس فرض کی شرائط کو کبھی بیان کیا ہو؟ جب شرائط بیان نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہے کہ جو لوگ تقریریں سنیں گے فضیلت محبت اہل بیت کی یا فرضیت کی، یہ بڑی لازم ہے، اس کے بغیر معاشر کو پاس نہیں ہو سکتے، تو وہ اختیار تو کریں گے، مگر اختیار کرنے کے بعد جب انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی کل شرطیں کتنی ہیں اور میں کتنی پوری کر رہا ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے وہ شخص جو رات بستر سے تو نکل آیا تھا مگر وضو نہیں کیا تھا، یا قبلے کی طرف منہ نہیں کیا تھا، یا کپڑے اتار کے پڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں اگر تم یہ تصور کرو یا وہ کرے کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا، تو یہ سوائے دیوانگی کے کچھ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا کہ جب شرائط کے مطابق وہ نماز پڑھی جائے گی، اور یہ جو شرائط بتانے والے لوگ ہیں اصل میں ان کے دل میں درد ہے نماز کا، یہ چاہتے ہیں کہ نماز ضائع نہ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ نماز سارے پڑھیں اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو۔ کہ فریضہ تو محبت اہل بیت کا بتایا جاتا ہے مگر اس کی شرطیں نہیں بتائی جاتی، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ یعنی جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ محبت اہل بیت کر رہے ہیں وہ نتیجتاً بالکل محروم ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمارا قصور صرف اتنا ہی ہے جتنا اس بندے کا ہے کہ جس کو یہ دھڑا دھڑ نظر آ رہا ہو۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جس کو نظر ہی نہیں آتا، اس کی آنکھیں نہیں، وہ نابینا ہے، جس کو ادراک نہیں حقیقت کا، اسے پتہ ہی نہیں، وہ تو بیچارہ نابینا ہے۔ لیکن جسے پتہ ہے اور یہ چپ کر کے کہتا ہے میں تو پڑھ رہا ہوں نا، باقی سارے اگر مخالف سمت میں ہیں تو یہ رکھیں، مجھے کیا ہے، ان لوگوں سے بھی قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ تمہارے سامنے سب غرق ہوتے رہے، ویران ہوتے رہے، اور تم نے صرف اپنا مسلح دیکھا، تم نے ماحول کو نہیں دیکھا۔ اب دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ جس نے دیکھا کہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، بالکل فضول ہے ان کا یہ سب ایکشن، کیونکہ لباس ہی صحیح نہیں، رخ ہی سیدھا نہیں، وضو نہیں کیا ہوا، مگر وہ کہتا اگر ان کو چھیڑوں گا تو یہ مجھے ماریں گے،
اگر کہوں گا کہ تم غلطی کر رہے ہو یہ مجھے غلط کہیں گے. اگر میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے تو جنہوں نے اس ڈگر پہ چلایا ہے وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. تو میں کیوں کسی کی عداوت، کسی کی طرف سے دشمنی اور کسی کی طرف سے مخالفت کو اپنے لیے بناؤں؟ میں اپنا مسلح جو ہے اس کے لحاظ سے میں ذمہ دار ہوں. جو کچھ کوئی کرتا پھرے. تو دنیا میں تو اس شخص کو آرام ہو سکتا ہے مل جائے، مگر معاشر میں نہیں ملے گا. وہاں اللہ پوچھے گا. کیونکہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے پہلی امتوں میں ایک بستی کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل اس بستی کو الٹ دو. تو جبریل علیہ السلام الٹنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر ایک سوال پیدا ہوا. اس سوال کی بنیاد پر جبریل علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے رابطہ کیا. سوال کیا تھا؟ ان فیہم ابدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین. رب اسی بستی میں ایک صوفی صاحب بھی ہیں، حد درجے کے صوفی ہیں، پوری زندگی آج تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. کوئی مہینہ تو کیا، کوئی ہفتہ تو کیا، کوئی دن تو کیا، کوئی گھنٹہ تو کیا، اس اللہ کے بندے کی اتنی نیکیاں ہیں کہ اس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا. رب وہ بھی اسی بستی میں ہے. تو میں کیا اس کو پہلے نکال لوں سائڈ پہ اور باقی بستی کو الٹا کر دوں؟ کیونکہ باقی تو زنی ہیں، باقی ڈاکو ہیں، باقی شرابی ہیں، برے ہیں، طرح طرح کے جرم ہیں ان کے، اور یہ ہر درجے کا صوفی ہے. میں اس کو نکال کے باقی بستی کو الٹا کروں؟ تو رب ذوالجلال نے پہلے نام ہی وہ صوفی کا لیا. لفظ ہے علیہ وعلیہم. جبریل اسی سمیت جہاں ڈاکو، زانی، بدکار وہ بھونے جائیں، وہی یہ صوفی بھی بھونا جائے. اس کو نکالے بغیر ساری بستی کو، سب کو سزا دی جائے. اب جبریل علیہ السلام میں تعجب تو تھا انہیں کہ اس کی نماز اسے کیوں نہیں بچا رہی، روزہ کیوں نہیں بچا رہا. آنکھیں پاک تھیں، یہ گانے نہیں سنتا تھا، یہ فلمیں نہیں دیکھتا تھا، یہ بدکار نہیں تھا، روتا تھا اللہ کی یاد میں، نفل پڑھتا تھا، بڑا پکا نمازی تھا. اب اللہ فرما رہا ہے، اب تو پوچھ بھی نہیں سکتا. تو رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کے تعجب پر خود ہی اگلا جملہ ارشاد فرما دیا. فرمایا جبریل یہ نہیں بچ سکتا، اس کی حاضری نہیں لگے گی. کیوں؟ ان وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط. اس کے ہوتے ہوئے جب جرم ہوا تو اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا. یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ ننگے نماز پڑھ رہے ہیں، اسے پتا تھا کہ رخ ان کا قبلے کی طرف نہیں، اسے پتا تھا وہ وضو کر کے نہیں پڑھتے، لیکن کہتا تھا میں تو پڑھتا ہوں. تو فرمایا جبریل یہ اپنے 2 نفل گھٹ پڑھ لیتا، دوسروں کے فرض تو صحیح کروا دیتا. یہ بول نہیں سکتا تھا تو کم از کم جب انہیں ملتا تھا تو گھور کے دیکھتا. اس کے چہرے کی رنگت بتاتی کہ جنہیں مل رہا ہے ان سے یہ ناراض ہے، یہ ان سے خوش نہیں ہے. اپنے معاشرے کے برے لوگوں سے اس نے اتحاد کیے رکھا، یہ ان کو دیکھ کے یوں ہی خوش رہا. اس کے چہرے کی رنگت نہیں بدلی، اس کے تیور نہیں بدلے، اگرچہ خود تو اس نے ایک پل بھر بھی گناہ نہیں کیا، مگر دوسروں کو اس جرم میں دیکھ کر چونکہ اس کے چہرے کی رنگت نہیں بدلی، آج جیسے وہ مارے جائیں گے ایسے ہی یہ بھی بھونا جائے. تو اس بنیاد پر وہ پالیسی کہ جس میں آپ کو پتا بھی ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے فریضے کی شرطیں پوری نہیں ہو رہی، رکن پورے نہیں ہو رہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، لوگ جہنمی بن رہے ہیں. اور ان کو میں تو ٹھیک ہوں، میری اولاد تو ٹھیک ہے، میرا گھر تو ٹھیک ہے، میں کیوں بولوں؟ اگر بولا تو اس کی طرف سے رد عمل آئے گا، اس کے بڑوں کی طرف رد عمل آئے گا، اور کم از کم یہ تانا تو ملے گا مجھے کہ یہ دشمن نماز ہے، یہ نماز پڑھتوں کو کہہ رہا ہے کہ پہلے ادھر آؤ میری بات سنو. اس کو یہ تانا کھاتا ہے کہ مجھے لوگ دشمن نماز کہیں، یہ میں نہیں برداشت کر سکتا، یہ
یا جو کچھ جاتے ہیں جہنم میں جائیں، میں صرف اپنی نماز کی طرف دیکھوں گا. تو اسے تو جبریل علیہ السلام کے ان لفظوں کی طرف دیکھنا چاہیے. دنیا میں اگر ان کی طرف سے جو شرائط پوری نہیں کر رہے، گولی آ جائے، گالی آ جائے، دھمکیاں آ جائیں، پابندیاں آ جائیں، جیلیں آ جائیں، یہ سب ایک لمحے کی طرح ہے، لیکن عاقبت میں تو اسے ہی محافظ نماز کہا جائے گا. یہی نماز کا علمبردار قرار پائے گا، یہی دین متین کا محافظ قرار پائے گا، یہی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے انعام کا مستحق قرار پائے گا. تو اس بنیاد پر آج اگر سارا طبقہ شرائط بیان کرنا شروع کر دے، فضیلت کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی شرائط، ظاہر ہے کہ جو شرائط پوری نہیں کرنے دیتے اور جن کا مسئلہ کی ختم ہو جاتا ہے اگر شرطیں پوری کیے جائیں تو وہ تو کہیں گے کہ یہ منکر ہیں اہل بیت کی محبت کے، یہ ان کو مروڑ ہے اہل بیت کی محبت سے، یہ اس لیے فلاں شرط بھی لگا رہے ہیں، فلاں شرط بھی لگا رہے ہیں. ان کی طرف سے تانے بھی ملیں گے، ان کی طرف سے فتوے بھی لگیں گے، ان کی طرف سے حملے بھی ہوں گے، مگر قیامت کے دن اہل بیت کی دامن رحمت کی ٹھنڈی ہوا اسی مجاہد کے حصے میں آئے گی.